السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جزیلا والصلاة والسلام علی نبیہ سلاما تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انزل الناس منازلہم۔ تمام تر تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا اکیلا داتا مشکل کشا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات عزیز وقار، یوں تو آپ نے قرآن مجید کی بڑی شان سنی ہوگی، قرآن مجید کا تعارف بھی سنا ہوگا، حافظ قرآن کی شان بھی سنی ہوگی، لیکن کیا ہم نے لفظ قرآن پر غور کیا کہ لفظ قرآن اللہ نے قرآن کا لفظ قرآن کیوں رکھا؟ اس کا اور کوئی لفظ کیوں نہیں رکھا؟ لفظ قرآن، مفسرین نے قرآن مجید کے بے شمار نام نقل کیے ہیں، کئی نے 55، کئی نے 84، کئی نے 100 سے زائد نام ذکر اپنی کتابوں میں کیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 5 نام اپنے کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ پہلا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت، جس سے نصیحت لی جائے۔ پہلا نام الذکر اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ دوسرا الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ہم نے اس کتاب میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ دوسرا نام اللہ رب العزت نے اس کا کیا رکھا قرآن مجید کا؟ الکتاب۔ تیسرا الفرقان، وانزل الفرقان، اور ہم نے فرق کرنے والی چیز نازل کی، جو یہ فرق کرتی ہے کہ اللہ کو ماننے والے یہ ہیں اور غیر اللہ کو ماننے والے یہ ہیں، یہ الفرقان۔ اور تیسرا اللہ رب العزت نے جو نام ذکر کیا، 3 ہو گئے۔ چوتھا القرآن۔ قرآن قرأ یقرأ کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بار بار پڑھے جانے والی چیز۔ اللہ نے اس کا نام قرآن کیوں رکھا؟ اللہ رب العزت کو علم تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ دنیا کے کونے کونے میں بار بار پڑھی جائے گی، صبح و شام پڑھی جائے گی، دن رات پڑھی جائے گی۔ دیکھیں، انگلش کی کتابیں ہیں، فلسفوں کی کتابیں ہیں، کوئی ایک بار پڑھتا ہے تھک جاتا ہے اور دوبارہ پڑھنے کا اس کو دل نہیں کرتا۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن قرآن، اللہ اکبر، کوئی صبح پڑھ رہا ہے، کوئی شام کو پڑھ رہا ہے، کوئی رات تہجد میں پڑھ رہا ہے، کوئی صبح فجر میں پڑھ رہا ہے، لیکن اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے کہا القرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور 5واں نام اللہ رب العزت نے رکھا ہے تنزیل، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ بندے کو شک نہ ہو کہ یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے، کسی کی خود سے من گھڑت بنائی ہوئی کتاب ہے۔ تنزیل، اللہ رب العزت کی نازل کیا یہ کتاب ہے۔ یہ تھے قرآن کے 5 نام جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کتاب کے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ مجید ہوتا ہے شان والا۔ کتنی شان والا ہے؟ ایک حدیث سے اس کی وضاحت سنیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو قرآن ہے اس کی دنیا کی کتابوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح مجھ رحمان کی مخلوق پر فضیلت ہے۔
कफज़ल रहमान। अल्लाह अकबर। इतनी शान वाला कुरान कि अल्लाह ने क्या फरमाया, इस कुरान की इतनी फजीलत है कि जिस तरह मेरी फजीलत, मुझे रहमान की फजीलत इस दुनिया कायनात की मखलूक से ज़्यादा है। वो कायनात का रब है, ये मखलूक है, कितना फ़र्क है। इसी तरह कुरान और आम किताबों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्क बताया। और इस आयत की तफसीर हम समझेंगे एक और हदीस मुबारक से। अल्लाह फरमाता है ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमसे क्या मुराद है? अल्लाह तो अर्श पर है, तो अल्लाह किस तरह दुनिया में कुरान की हिफाजत कर रहा है? तौरात बदल गई, इंजील बदल गई, ज़बूर मिट गई, लेकिन कुरान का हर्फ हर्फ वैसे ही महफूज है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर 1400 साल पहले नाजिल किया था। अल्लाह तो अर्श पर है, लेकिन अल्लाह ने कहा हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम इसकी खुद हिफाजत करते हैं। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, कायनात के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के घर वाले हैं। अल्लाह अकबर। वो कौन से हैं? इस आयत को देखें, अल्लाह कहता है हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। मतलब अल्लाह ने जिक्र को नाजिल किया है और अल्लाह वाले ही इसकी हिफाजत करेंगे। अहलुल कुरान हम अहलुल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो कुरान पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, ये अल्लाह के घर वाले हैं। अल्लाह अकबर। हमने इस बात को जाना ही नहीं, इस बात को समझा ही नहीं कि ये कुरान की फजीलत क्या है, इस कुरान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम क्या रखा है। जी पढ़ते हैं, जी पढ़ के घरों को चले जाते हैं, ना नसीहत लेते हैं, ना इसको समझते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा, सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस मौजूद है, कुरान मजीद की एक आयत को समझ कर पढ़ता है, एक आयत को, ज्यादा नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, एक आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये एक आयत है। मेरे नबी ने फरमाया जो इसको एक आयत को समझ कर पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका नामे आमाल के अंदर 100 नवाफिल अदा करने का अजर लिख देते हैं। सही हदीस है। 100 नफल। आप तरावी पढ़ते हैं 20 रकात 10 रकात, थक जाते हैं, थकावट हो जाती है वो 20 रकात पढ़कर। अब मैं आपको कहता हूँ आप ये पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो कुल कायनात का पालने वाला है। इसको समझ लें, आपको चंद मिनटों में 1 या 2 मिनट के अंदर आपको कितना अजर मिला, कितना अजर मिला? 100 नफल अदा करने का अजर मिला। अल्लाह अकबर। ये फजीलत है कुरान की, हमने तो जाना ही नहीं। बच्चों को मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर खुबा दिया, लेकिन नहीं समझाया तो रब का कुरान नहीं समझाया। समझे तो सही अल्लाह ने क्या हमारे लिए कहा है। खुदा की कसम, जो कुरान को समझ लेता है फिर कभी भी गुमराह नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया था, मैं अपने बाद 2 चीजें छोड़ के जाता हूँ, किताब अल्लाह व सुन्नत नबी, अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान मजीद, और मेरी सुन्नत को छोड़ के जा रहा हूँ। ये फजीलत है कुरान की। कभी हमने ये सोचा कि अपने बच्चों को, खुद को ये इस काम के लिए वक़्फ़ करें कि कुरान पाक की एक आयत ही समझाएं, रोज़ एक आयत पढ़ें, कितना अजर मिलेगा? 100 नफल अदा करने का। मुझे बतलाएं, आप एक दिन में पढ़ सकते हैं 100 नफल? मुश्किल से 5 नमाजें जिसकी चंद रकात हैं वो पढ़ी जाती हैं, तो नफल किस तरह पढ़े जाएंगे? इसका अजर लेना है तो रोज कुरान की एक आयत को तो समझ के पढ़ लिया करें। आइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान की कितनी फजीलत बयान की है और अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के जरिए हम तक पहुंचाई है। मेरे नबी ने फरमाया, मन क़राअ सूरतुल इख़लास कुल हुवल्लाहु अहद 10 मर्रातिन बुनिया लहू क़स्रन फिल जन्ना। मेरे नबी ने फरमाया, जो बंदा 10 बार सूरत इखलास पढ़ता है, हर किसी को आती है सूरत इखलास, क्या नहीं आती? अनपढ़ हो, जाहिल हो, देहाती हो, शहरी हो, नौकरी वाला हो, कारोबारी हो, सबको
سورت اخلاص اس طرح یاد ہے جس طرح کوئی عام جملہ یاد ہو، بچپن سے سکھائی جاتی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ من قرأ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 10 مرات، جو بندہ 10 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے 10 بار، اس کو کیا اجر ملے گا؟ بنی لہ قصرا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کا جنت کے اندر محل تیار کریں گے. اللہ اکبر. وہ کون سا محل ہوگا؟ ہمارے دنیا جیسا؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ محل ایسا ہوگا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اس کے اندر جو گارا اور سیمنٹ استعمال ہوگا وہ زعفران کا ہوگا، جو اس کو اوپر پینٹ کیا جائے گا، رنگ و روگن کیا جائے گا، وہ کستوری کا کیا جائے گا. اللہ اکبر. کتنے منٹ لگیں گے یہ محل لینے کے اندر؟ 1 سال 6 ماہ. ہم دنیا کے گھر بنانے کے لیے 6 سال 10 سال کاروبار میں لگا دیتے ہیں کہ ہمارا گھر بن جائے دنیا کے اندر، حالانکہ یقین پھر بھی نہیں ہوتا کہ اس گھر میں رات رہنا بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن یہ وظیفہ، یہ عمل میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کائنات کے لوگوں پریشان نہ ہونا، دنیا میں کرایوں پہ گزارا کر لینا، جھونپڑیوں میں گزارا کر لینا، رب کا قرآن پڑھی جانا، جنت محل بناتے جانا. کتنے محل بناؤ گے؟ سب تمہارے ہی نام ہوں گے. کیسا محل؟ اللہ اکبر. سونا اور چاندی سے بنا ہوا. زعفران کتنی مہنگی ہے؟ 1800 روپے چھٹانک ذرا سی. کستوری کتنی مہنگی ہے؟ اللہ اکبر. وہ محل تمہارے نام کیے جائیں گے. کرنا کیا ہے؟ زیادہ مشقت نہیں کرنی، زیادہ محنت نہیں کرنی. کرنا کیا ہے؟ صرف 10 بار بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے. کوئی بڑا کام ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ. جو بندہ اس 3 منٹ کے وظیفے کو اپنا کے اللہ کے گھر، اللہ کی جنت میں گھر اور محل نہ تیار کروا سکا، اس سے بدبخت کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اس قرآن کی اتنی فضیلت بیان کریں، اتنی عظمت بیان کریں اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ ہماری صرف بدبختی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک اور حدیث سنائیں اور اس سے اجازت چاہوں گا سنا کر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو روز قرآن مجید کی 1000 آیات کی تلاوت کر کے سویا کرے؟ اللہ اکبر. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اتنی طاقت تو کسی میں نہیں ہے. سارا دن ہم مزدوری کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے بستروں پر جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سورۃ ملک پڑھ لیتے ہیں، سورۃ سجدہ پڑھ لیتے ہیں. 1000 آیات پڑھنا ہمارے بس میں نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، رات کو سوتے ہوئے سورۃ تکاثر پڑھنا تمہارا کام ہے. اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال کے اندر 1000 آیات لکھ دینا اس رب جلیل کا کام ہے. 1000 آیات کس طرح ملے گی؟ ثواب کس طرح ملے گا؟ اجر کس طرح ملے گا؟ یہ نبوی نسخہ ہے. رات کو سوتے ہوئے صرف کیا کرنا ہے؟ سورۃ التکاثر کی تلاوت کر لیں. اتنے فضائل کہ گھنٹوں تقریر کی جا سکتی ہیں، اتنی عظمت قرآن کی. لیکن آج ہم کیا فیس بک چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں. کبھی یہ کہا کہ روز ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لیں ہم دیکھ کر؟ نہیں. میرے نبی نے فرمایا قرآن مجید کا 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. 10 امثالها 10 نیکیاں. اور آپ نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے. ہر حرف کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی. الف لام میم پڑھو گے تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی. کبھی ہم نے ذکر کیا ہے قرآن کا؟
کبھی دیکھا کہ ہم قرآن مجید کی روز کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ کم از کم 1 صفحہ تو روز قرآن کی زیارت کے طور پر پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بھی بنا دے، قرآن کو سمجھنے والا بھی بنا دے، اور قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنے والا بھی بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔